کبھی میں کبھی تم ایپیسوڈ 15 اور 16۔ شرجینا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ آتا ہے تو شرجینا کہتی ہے کہ میں ناشتہ بنا دوں۔ مصطفیٰ کہتا ہے میں خود بنا لوں گا۔ شرجینا کہتی ہے پتہ نہیں کیوں مصطفیٰ کا رویہ بدلا ہوا ہے، وہ مجھ سے ایسے تو بات نہیں کرتا تھا۔ رباب کے گھر میں آنے کی وجہ سے شگفتہ بیگم آئے دن کچھ اچھا ہی بنواتی تھی، کھانے میں جو شرجینا کو آفس سے آتے ہی بنانا پڑتا تھا۔ اگلے دن شگفتہ بیگم شرجینا سے کہتی ہے کہ کھانے میں کچھ اچھی ڈشز بنانا، سدرا اور اس کا شوہر رباب اور عدیل بھی ہوں گے کھانے پر۔ شرجینا کھانا بناتی ہے تو سدرا کھانے کی ٹیبل پر کہتی ہے کہ آج سارا کا کھانا شرجینا نے بنایا ہے۔ عدیل حیران ہو جاتا ہے اور شرجینا سے امپریس ہو رہا ہوتا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ پکانے کا سلیقہ بھی ہے۔ مصطفیٰ کی لاٹری نکل آئی ہے۔ وہ حسرت سے شرجینا کو دیکھتا ہے جو رباب بھانپ لیتی ہے۔ وہ شرجینا کو پیسے دے کر کہتی ہے اٹس لو آف ٹوکن۔ شرجینا کہتی ہے کہ یہ لو نہیں بلکہ میری بے عزتی ہے، یہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کی نوکرانی نہیں ہوں جو آپ مجھے پیسے دے رہی ہیں۔ روزانہ میں کھانا بناتی ہوں، آج تھوڑا زیادہ بنا لیا تو کیا ہو گیا؟ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مصطفیٰ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ابھی اٹھ کر کمرے میں چلا جاتا ہے، وہاں شرجینا رو رہی ہوتی ہے۔ شرجینا کہتی ہے کہ انہوں نے میری اتنی بے عزتی کی ہے لیکن تم کچھ نہیں بول رہے، میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے تم کچھ نہیں بولو گے، مجھے اتنا ان کی بے عزتی کا دکھ نہیں جتنا تمہارا میرے لیے نہ بولنے کا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے تو کیا ہو، رباب تمہیں پیسے ہی تو دے رہی تھی، لے لیتی، اتنا تماشا کیوں کر رہی ہو؟ صاف صاف کہو میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، بہانے کیوں بنا رہی ہو، کیوں سمجھوتا کر رہی ہو مجھے نکمے کے ساتھ؟ شرجینا کہتی ہے کہ میں ہی پاگل ہوں جو تمہارے لیے ہر کسی سے لڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے آج رات مجھے برداشت کر لو، کل صبح تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ ساری رات دونوں بیٹھ کے گزار دیتے ہیں۔ اگلی صبح شرجینا بغیر ناشتہ کیے دفتر چلی جاتی ہے اور چھٹی کے بعد ابو کے گھر چلی جاتی ہے۔ شرجینا کی بہن کہتی ہے مصطفیٰ بھائی نہیں آیا تو شرجینا کہتی ہے مصطفیٰ وہ ہے ہی نہیں جس مصطفیٰ سے میں نے محبت کی تھی۔ مصطفیٰ کی ماں کو بڑی پریشان ہو جاتی ہے، گھر کا سارا کام اس کے اوپر آ جاتا ہے، رباب کی وجہ سے کھانے کا اہتمام بھی زیادہ کرنا پڑ رہا تھا۔ ادھر مصطفیٰ کی کوئی چیز اسے ٹائم پر نہیں ملتی، شرجینا نے اس کی عادتیں خراب کری تھی، وہ اسے اب بہت یاد آ رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کہتی ہے کہ مصطفیٰ تم شرجینا کو کب لے کر آؤ گے، مجھ سے اب اتنا کام نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ آپ کو تو مفت کی نوکر ملی ہوئی تھی، مجھ نکمے کی وجہ سے آپ سارا دن گھر کا کام اس سے کرواتی تھی اور آج تک کبھی شرجینا کی تعریف نہیں کی، وہ اب یہاں نہیں آئے گی۔ رباب عدیل سے کہتی ہے کہ یہ سب جو تمہارے پاس ہے یہ میرا دیا ہوا ہے، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم سڑک پر آ جاؤ گے، میرے ساتھ چیٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ عدیل کہتا ہے کہ کیا میں تمہارا غلام ہوں جسے چاہوں استعمال کروں؟ مصطفیٰ ان دونوں کی لڑائی سن رہا ہوتا ہے۔ عدیل کہتا ہے کہ شرجینا کو دیکھو کتنی خوبصورت پڑھی لکھی، مصطفیٰ کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے اور تمہیں تو کافی تک بنانی نہیں آتی۔ مصطفیٰ کوئی کام بھی نہیں کرتا پھر بھی اس کا اتنا خیال اور محبت کرتی ہے۔ مصطفیٰ یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے، شرجینا مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے اور میں نے اپنے بھائی کی باتیں سن کر اسے گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ مصطفیٰ شرجینا کو منانے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ شرجینا کہتے ہیں اب خود کو نکما اور ناکام کہا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ شرجینا مصطفیٰ کے گھر آ جاتی ہے، دل جل جاتا ہے کہ میں نے ان کو جدا کرنا چاہا تھا لیکن یہ تو دوبارہ ایک ہو گئے۔ دل اپنے گھر والوں کے سامنے شرجینا سے کہتا ہے کہ جب مصطفیٰ تمہیں طلاق دے رہا تھا تو طلاق طے کر کسی اچھے لڑکے سے شادی کر لیتی ہے۔ مصطفیٰ اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں لیکن آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ افتخار صاحب بیٹوں کو لڑتا دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس دن کے لیے میں نے زندہ بچ گیا تھا۔ مصطفیٰ شرجینا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتا ہے، بیگ پیک کر کے کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ شرجینا کہتی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ مصطفیٰ کہتا ہے تم اپنے ابو کے گھر چلی جاؤ، میں سڑکوں پر دھکے کھاؤں گا، تم میرے ساتھ کیسے رہو گی؟ لیکن شرجینا نہیں مانتی۔ وہ دونوں ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں کچھ آوارہ لڑکے شرجینا پر کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کو ان سے ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، مجبوراً شرجینا کو اپنے ابو کے گھر ہی جانا